تصور کریں کہ یہ سب کچھ دعا کے بعد ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اس مقام پر مت پہنچائیں جہاں یہ سوچا جائے کہ دعا کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہمارے رب نے فرمایا ہے، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان دو باتوں پر غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ کنجوس وہ شخص ہے جو سلام میں کنجوسی کرے، اور سب سے زیادہ عاجز، بے بس، وہ شخص ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پکارنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ لہٰذا جو شخص دعا چھوڑ دیتا ہے وہ سب سے زیادہ عاجز، بے بس لوگوں میں سے ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ عبادت بہت آسان ہے اور یقیناً قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی اللہ سے سوال کرے تو اسے چاہیے کہ کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔ اپنے رب سے بہت کچھ مانگو اور سب سے عظیم چیزیں مانگو، کیونکہ تمہارے رب کے پاس وہ خزانے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا محتاج نہیں، وہ کسی بھی تمنا کو پورا کرنے پر قادر ہے، خواہ وہ تمہاری نظر میں کتنی ہی ناممکن کیوں نہ لگے۔ وہ اللہ کے ہاں بہت آسان ہے۔ وہ کسی چیز کو صرف ہو جا کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، حالانکہ وہ اور ان کی بیوی دونوں بوڑھے ہو چکے تھے اور ایسی عمر میں اولاد کا پیدا ہونا ناممکن لگتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ آپ کے رب نے فرمایا، یہ بات مجھ پر آسان ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو پیدا کیا تھا جبکہ آپ کچھ بھی نہ تھے، تو آپ کی دعا کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ قبول ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یا تو اس کے لیے دنیا میں ہی فوراً پوری کر دی جاتی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص جو اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ یا تو اس کے لیے دنیا میں ہی فوراً پوری کر دی جاتی ہے، یا اسے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اس کے اتنے ہی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جتنی اس نے دعا کی ہے۔ بشرطیکہ وہ گناہ، مثلاً کوئی گناہ کی چیز، یا قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑنا کا مطالبہ نہ کرے، یا جلد بازی نہ دکھائے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی تو اس نے میری دعا قبول نہیں کی۔ آپ کی ہر دعا کے 4 ممکنہ نتائج ہوتے ہیں۔ 1. پہلی صورت، آپ کی دعا بالکل ویسی ہی قبول ہو جاتی ہے جیسے آپ نے مانگی تھی۔ 2. دوسری صورت، آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت یا تکلیف آپ سے ٹال دیتا ہے جو آنے والی تھی اور آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ 3. تیسری صورت، اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کا ثواب آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، قیامت کے دن اسے بہت بڑے ثواب، فضل اور جنت میں بلند درجات کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کی گئی وہ دعا جو قبول نہیں ہوئی تھی، اس کا کتنا بڑا بدلہ ہے۔ 4. چوتھی صورت، آپ کی دعا آپ کے گناہوں اور نافرمانیوں کے مٹانے کا سبب بن جاتی ہے، اتنی ہی مقدار میں جتنی آپ نے دعا کی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن ان 4 صورتوں میں سے کسی ایک شکل میں۔ سوال، پھر ہم دعا کیوں کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے اللہ کا یہ فرمان پڑھا، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت، دعا سے تکبر کرتے ہیں، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ہم بغیر کسی درمیانی کے اپنے رب سے براہ راست جڑتے ہیں۔ وہ خود آپ کو سن رہا ہے،
آپ کی بات سن رہا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے، خواہ وہ آپ کی نظر میں کتنی ہی ناممکن کیوں نہ لگے۔ وہ اللہ کے ہاں بہت آسان ہے۔ کثرت سے مانگو کیونکہ تمہارا رب بہت کریم، سخی ہے۔ سلامتی ہو۔